بعض علماء نے لکھا ہے، غالباً شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ 15ویں شعبان یہ رمضان کے لیے صبح صادق ہے. 15ویں شعبان رمضان کے لیے صبح صادق ہے. تو صبح صادق سے روشنی شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ روشنی بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، تو بہت روشنی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں سورج طلوع کب ہوگا؟ جب رمضان کا چاند نظر آئے گا. تو رمضان کا چاند نظر آئے گا، اس کے بعد تو رحمتیں ایسی نازل ہوں گی، ایسی نازل ہوں گی، ایسی نازل ہوں گی کہ ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. رمضان کی صبح صادق ہو گئی ہے، اور اب جو ہے روزانہ روشنی بڑھتی جائے گی، روحانیت بڑھتی جائے گی، رحمتیں برکتیں بڑھتی جائیں گی. تو ان 14-15 دنوں سے بھی خوب فائدہ اٹھاؤ. نوافل کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار میں اضافہ کرو، اور رمضان کو بالکل خالی کر دو. ہاں، جو کام کرنے ہیں ضروری رمضان سے پہلے نمٹا دو. عورتوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے، شاپنگ وغیرہ سب کچھ، عید کی شاپنگ بھی رمضان سے پہلے کر لو. ونٹر کے مہینوں میں بہت خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ونٹر کے مہینوں میں تراویح جلدی ختم ہو جاتی ہے، رات لمبی ہوتی ہے، تو بجائے کچھ حاصل کرنے کے لوگ گنوا دیتے ہیں. وقت بہت ہوتا ہے نا. سمر میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھک تھک آ کر کے آتے ہیں، 6:30 بجے آ کر کے آرام کر لیتے ہیں، عصر سے پہلے اثر میں آتے ہیں، عصر سے مغرب واعظ و تذکیر تلاوت میں گزارتے ہیں، جا کر کے افطاری کی مغرب کے بعد کے پھر تراویح کے لیے آ گئے، اور تراویح کے بعد ابھی 2-4 رکعت پڑھی کہ سحری شروع ہو گئی، اور سحری کا پھر روزہ شروع ہو گیا. اب ونٹر کے اندر 4:30 بجے فارغ ہو گئی افطاری کر کے، اب 7:30 بجے تک فارغ، 7:30 بجے. اور گزشتہ ونٹروں کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ ونٹروں کی جو کچھ یاد ہے. بعض ہماری مسلمانوں کی دکانیں، بعض دکانوں میں کھانے پینے کی چیزیں تراویح کے وقت میں زیادہ سستی، تراویح کے وقت میں کھانے پینے کی چیزیں زیادہ سستی، بائی 1 گیٹ 1 فری تراویح کے وقت میں. ارے بھائی، تراویح کے وقت میں آپ بھی دکان بند کر کے مسجد میں چلے جاؤ. بات میری لمبی ہو رہی ہے، مگر کیا کروں. اللہ کے لیے جو کسی بھی چیز کو قربان کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے دگنا چوگنا کر کے واپس کرتا ہے. آپ دکان بند کر دو تراویح کے وقت، روزانہ بند کر دو تراویح کا، اور جا کر کے تراویح پڑھو، اور تراویح کے بعد کھولو، اور پھر دیکھو پورے مہینے کا آپ کا انکم اس رمضان میں زیادہ ہوا یا گزشتہ رمضان میں زیادہ ہوا جب آپ تراویح کے وقت کھولا کرتے تھے. اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، اللہ اس کو نہیں لوٹاتا، جو قربان کیا اسے نہیں لوٹاتا، اس سے بڑھا چڑھا کے لوٹاتا ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں اگر صاحب مال ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہو، بہت پیسہ ہو، بہت پیسہ ہو، اور مفتی صاحب بالکل غریب ہوں، اور مفتی صاحب میرے لیے کوئی ہدیہ تحفہ لے کر کے آئیں، تو میں قبول کر لوں گا. مجھے ضرورت نہ ہو، میری نظر میں معمولی ہو، تو بھی میں قبول کر لوں گا کہ ایک شخص بہت پیار محبت سے لایا ہے. تو اسی طرح میرے بھائیو، ہم بھی ٹوٹی پھوٹی تراویح، ٹوٹی پھوٹی نمازیں، عبادتیں اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہماری حد تک ہم نے بہت کوشش کی، اور ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہم نے پیش کیا، اگر نیت ہماری خالص ہے اور اللہ سے محبت والی ہے تو اللہ اسے ضرور قبول کریں گے. جب ہم سمر میں نہیں آئے تھے نا، اس وقت تو ایک میلہ لگتا تھا، میلہ، ایک فیسٹیول، عید فیسٹیول، عید فیسٹیول. بعض لوگ جو ہیں، بعض لوگ بہت بڑا یونٹ جو ہے وہ کرائے پر لیتے تھے، اور اس میں عید فیسٹیول، اور عید فیسٹیول تراویح کے وقت عورتیں اس میں شاپنگ کے لیے جاتی تھی. ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں ہے کہ ہمیں عید فیسٹیول میں، تراویح کے وقت میں، رمضان المبارک میں شاپنگ کے لیے جانا پڑے؟ ارے بھائی، تراویح راتوں کو نہ ہوتی تو بھی رمضان کا مہینہ شاپنگ کا نہیں ہے. رمضان المبارک میں وہ شاپنگ کرو جو ضروری ہے. جیسے دودھ ہے، دودھ پورے 30 مہینے کے لیے نہیں رہ سکتا، تو دودھ جا کر کے خریدو. دہی نہیں رہ سکتا، دہی خریدو، سبزی خریدو. اور ہماری عورتیں عید کی تیاری کا ان کو شوق ہوتا ہے آخری عشرے میں، اور اس میں بھی کیا ہے، گیٹ ٹو گیدر ہوتا ہے کہ آج میرے یہاں آ جاؤ، ساری عورتیں میرے گھر آ جاؤ، میرے گھر کی عید کی ساری تیاریاں کر لیتے ہیں. پھر تمہارے یہاں، پھر تمہارے یہاں 5-5 10-10 عورتیں جمع ہوتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں.
رمضان کا مہینہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے. مردوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ عورتوں سے کہیے کہ بہت کچھ کھانے کو مل جاتا ہے, دکان میں سے لے آئیں گے عید کے دن, مگر یہ اپنا رمضان خراب نہ کیجیے ہمارے نام پر, ہمارے بہانے سے آپ یہ رمضان کو ضائع نہ کیجیے. اور عصر کے بعد کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ عصر کے بعد کچن میں چلی جاتی ہیں, خاص طور پہ مغرب سے 20-25 منٹ پہلے. آپ کہہ دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں سیدھا سادہ کھانا رکھ دو ہمارے لیے. مغرب کے فوراً بعد کوئی بات نہیں, 10-15 منٹ ہم اوابین پڑھ کر کے مسجد سے آئیں گے, بس ہماری تراویح کا خیال رکھا جائے. سیدھا سادہ سمپل کھانا ہوگا, کوئی حرج نہیں ہے. مگر مرد حضرات تو یہاں نعمتوں کو لوٹ رہے ہیں, رو رو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں, اور آپ اپنے لیے بڑی بڑی جنتیں چاہتے ہیں, رمضان کی برکتوں کو لوٹ رہے ہیں. آپ کو اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنے بہوؤں کے بارے میں ایسا خیال نہیں آتا کہ اللہ کرے کہ یہ لوگ بھی ہمارے جیسے اونچے درجے حاصل کریں؟ ان کو بھی کہو گے عصر سے مغرب تک ہمارے گھر میں اللہ اللہ ہونا چاہیے. یہ میری دل کی گہرائی کی کچھ باتیں ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ عبادت کے لیے ہے اور کسی کام کے لیے نہیں.